اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ واقعی ناظرین، یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت مودت پیدا کر دی، کہ یہ باتیں ہم سن رہے ہیں کہ جو شاید اگر اس در سے منسلک نہ ہوتے تو شاید ہمیں سننے کو بھی نہ ملتی۔ بہرحال خطیب حسن حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ ایسے موضوعات کو جو بظاہر دیکھا جائے کہ یہ سخت ہیں، اس کو ایک آسان لینگویج، ایک آسان احسن انداز میں آپ تک پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس سفر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تاکہ راہ نجات ہمیں حاصل ملتے رہے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرضہ دینا، نہ دینا، چھوڑ دینا، مہلت دینا، یہ ساری گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں ہو رہی تھی اور یہاں پہ جا کر کے تمام ہو گئی۔ چھوڑو، جانے دو، اگر نہیں ادا کر پا رہا۔ اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ اگر آپ اجازت دیجئے نا تو یہ جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے جی، کسی کا حق مار لینا، تو حق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، اس میں ایک قرضہ بھی آیا جی، کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کو قرض دیا تو اب ہمارا حق ہے وہ بھائی واپس کرو۔ تو اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ شقیں اور بھی ہیں، وہ بھی کچھ روایتیں اور بھی ہیں۔ تو آپ اگر اجازت دیجئے تو آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھیں، اس لیے کہ حق مارنے میں اور بھی چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ بھی حق مارنا ہوا۔ خمس نہیں دیتے، وہ بھی ایک طرح سے حق مارنا ہوا۔ لیکن پہلے وہ کل سے جو بات رہ گئی تھی، قرض کا ثواب اور نہ دینے کی سزا، اس پر کچھ ملی جلی حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ من اقرض اخاہ المسلم، اب آپ کے پاس کوئی آیا ہے قرض مانگنے کے لیے، تو امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے کوئی برادر مسلم کو قرض کان لہ بکل درہم اقرضہ، تو جتنا قرضہ دیا ہے ہر درہم کے بدلے مثل جبل احد من جبال رضوہ و طور سینا حسنات، احد کے برابر، اچھا، سمجھ گئے آپ، اس کے نام عمل میں نیکی لکھی جائے گی۔ باپ رے، ہر درہم کے بدلے۔ جی جی۔ وَإِن رَفَقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ، اور اگر واپسی میں نرمی برتی، ٹھیک ہے یار نہیں ہو رہا نا، 2 مہینے بعد دے دینا، جو بات چل رہی تھی۔ جی جی۔ تَعَدَّى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، صراط سے گزرے گا آدمی بجلی کی رفتار۔ وہ اس سے پہلے روایت آئی ہے نا کہ صراط سے گزرنے والے جو ہے وہ ان کی 4 قسمیں ہوں گی، جس میں پہلی قسم یہ ہے کل برق، مثل بجلی کے، قدم رکھا اس پار، کا ادویل فرس، گھوڑے کی اسپیڈ سے، نارمل واک، 3، چوتھا یہ ہے کہ کبھی ادھر لٹکے کبھی ادھر لٹکے پار ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اچھا پار وہی ہوگا جس کے اندر اشتعالی ہے، جی جی، تو مین بنیاد تو وہ چیز ہوئی، ہاں ہاں، لیکن اب اس کے بعد یہ اسپیڈ میں ڈیفرنس کیوں ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال کی بنیاد پر، جی، اور وہ محبت کس کیٹیگری کی ہے، کس لیول پہ، اس لیے کہ ایک محبت ہماری ہے، ایک محبت کم وہ جو ہے وہ میسم کی ہے، جی، دونوں محبت ایک جیسی تو نہیں ہے نا۔ نہیں، تو مین بنیاد جو ہے صراط سے جی، گزرنے کا اصلی جو ہے سبب تو اشتعالی ہے، لیکن اسپیڈ کون کیسے ڈیسائیڈ ہوگی کہ یہ ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر۔ جی جی، من جملہ ان لوگوں کے کہ جو مثل برق کے گزریں گے وہ ہے کہ جو اپنے برادر مومن کو قرض دیتا ہے اور وصولی میں سختی نہیں کرتا، واپسی کے لیے بہت ٹائٹ نہیں ہوتا۔ یہ تو ان کو ہو گیا نا، میں نے کہا ملی جلی حدیث ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا
بہت سیدھے آدمی ہیں، ان سے مانگو دے دیتے ہیں. یار واپس دو. میں کون واپس کرتا ہے؟ یہ مانگ لیں گے ہم سے، ہوتا نہیں ہوتا. جی 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 جی. فرماتے ہیں من استدان دینا، اگر کوئی کسی سے قرضہ لے فلم ینو قضاءہ، اور نیت جو ہے وہ نہیں دیں گے، دینے کی نہ ہو، کہتے ہیں کہ کانا بمنزلت سارق، جسٹ لائک چور. جی اس کا جو ہے وہ حساب و کتاب قیامت میں چور کی طرح کیا جائے گا. جو اس نے قرضہ، ابھی ایک بہت زبردست داستان وہ آپ کو سناتا ہوں میں. وہ حدیث اگر آپ کو یاد ہوگی، کل بھی اشارہ ہوا تھا کہ السراق ثلاث ہے. چور کتنے ہیں؟ 3 طرح کے. 3 طرح کے. نمبر 1 مانع الزکات، جو زکات نہیں دیتا جی چور ہے. مستحل و مہور النساء، عورتوں کے مہر کو حلال سے نہیں دیں گے. 3 وکذالک من استدان ولم ینو قضاء، جو آدمی کسی سے قرض لے اور ارادہ یہ ہے کہ نہیں دیں گے. لیکن اگر دیکھیے پھر یہی ہے، لیا ہے، دینا چاہتے ہیں، جی جگاڑ نہیں ہو پا رہا ہے. ایسے بھی شریف ہیں. دین کہتا ہے تم نیت رکھو، ہم کریں گے کچھ، انتظام کریں گے. ہم انتظام. چنانچہ یار من کان علیہ دین، جس کے اوپر قرضہ ہو، ینوی قضاء، اور اس کا ارادہ ہے، نیت ہے کہ بھیا جیسوں کا پہلے ہم قرض ادا کریں گے. کان معہ من اللہ حافظان، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر 2 محافظ معین ہو جائیں گے. یعینان علی الادا، جو مدد کریں گے اس کی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں. فَإِنْ قَصُرَتْ نِيَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ، لیکن اگر جو ہے وہ نیت بیچ میں گڑبڑا دی تو وہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا. صحیح. نیت اگر تمہاری صاف ہے، ادا کرنا چاہتے ہو، اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب جو ارے ان کے قرضے خود بدماش آدمی یا شرابی کبابی، نہ 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 نہ، کوئی بھی ہو دو، کوئی بھی ہو آپ کے ذمے ہے. آپ کو، آپ کے اس کے عمل سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس سے قرضہ لیا ہے، آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا. یہ آپ نے جو کہا نا، ارے یہ خود ہی لوٹ لاٹ کے رشوت لے کر کے لے آتے ہیں، تو وہ اپنا حساب دیں گے نا. جو لوٹ لاٹ کے لائے ہیں خدا نخواستہ، تو آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا کہ وہ کیوں لوٹ کے لایا ہے. آپ سے یہ پوچھا جائے گا مولوی صاحب آپ نے اس کا پیسہ دیا کیوں نہیں. ٹھیک. ادھر اب پھر واپس آئیے، ایک حدیث سناتا ہوں. قرض لیا، آپ اس کو چھوٹ دے رہے ہیں. خب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال یبعث یوم القیامہ قوم تحت ظل العرش، قیامت میں کچھ لوگ مبعوث ہوں گے جن پر عرش الہی کا سایہ ہوگا. وجوہہم من نور، چہرہ چمک رہا ہوگا، نورانی ہوگا. ولباسہم من نور، لباس بھی ان کا کاہے کا ہوگا؟ نور کا ہوگا. جلوس علی کراسی من نور، بیٹھے ہوں گے نور کی کرسیوں کے اوپر. الی ان قال فینادی مناد، یہاں تک کہ پکارنے والا پکارے گا. معلوم ہے ان کا یہ ہاؤ بھاؤ کیوں ہے، عہدہ کیوں ملا. ہؤلاء قوم کان یسرون علی المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کے لیے آسانیاں فراہم کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ تو جنرل بات، ابھی قرضے کی بات نہیں ہے. جی جی جی. جنرل بات ہے کہ آپ سے اگر ہو سکتا ہے کسی مومن کے لیے کچھ آسانی فراہم کرنا، جی تو اس کے لیے آسانی فراہم کیجئے، یہ اجر ہے. اب اس کے بعد آگے کانوا وینظرون المعسر حتی ییسر، اور پریشان حال آدمی کو یہ مہلت دیتے تھے. اب بات آئی قرضے والے کی نا، جی، یہاں تک کہ اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں کہ وہ ادا کر سکے. اگر یہ مزاج ہے، واہ، چہرہ نور کا، کپڑا نور کا، کرسی نور کی، کرسی نور کی. پیغمبر نے فرمایا من انذر معسرن، اگر کوئی پریشان حال کو، معسر یعنی جو پرابلم میں نہیں ادا کر پا رہا ہے، کان علی اللہ فی کل یوم صدقہ، کل گزری، جتنے دن وہ لیٹ کر رہا ہے
اتنے دن آپ کے پاس اس آپ کا پیسہ جتنے دن اس کے پاس ہے اتنے دن کیا کاؤنٹ ہوگا؟ صدقہ. صدقہ. حتی یستوفی حق، یہاں تک کہ حق جو ہے وہ آپ کا واپس کر دیا جائے. واہ. یہ تو ہو گیا. جی. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ بات صرف قرض کی تھوڑی ہے، پھر بات ہماری حقوق کی تھی. جی یہاں سے چلی تھی بات. یہاں سے چلی تھی نا. تو وہ بہت ٹف ہے، بہت سخت ہے. ایک کوئی بزرگوار تھے جن کے یہاں امانتیں رکھی جاتی تھیں. اچھا. کون تاجر کر کے ذہن سے نام نکل گیا میرے، سمجھا. تو ان کے یہاں دیکھیں شاید اسی میں ہو، بہرحال وہ تاجر تھے کوئی، وہ رکھ لیتے تھے، جی لکھ لیتے تھے، جس کا پیسہ ہے وہ آ کے لے لیتا تھا. انتقال ہو گیا ان کا. تو لوگ آتے تھے، رجسٹر دیکھتے تھے، لڑکے کہاں رکھی ہے، لیجئے صاحب آپ کی امانت یہ ہے. ایک آدمی آیا، اس نے کچھ ٹھیک ٹھاک رقم رکھوائی تھی. وہ پتہ نہیں کس حالت میں تھا کہ دیا تھا اس نے کہ وہ اس کو مرحوم لکھ نہیں پائے. اچھا. ٹھیک. اب وہ آیا مانگنے، لڑکے رجسٹر دیکھ رہے ہیں، صاحب آپ کا تو انٹری نہیں ہے. یہاں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے. لڑکے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کی شرافت کی بنا پر یہ ہم سے اینٹھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب وہ مرحوم تو وہ تو نہیں تھے. جی یہ لڑکے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے بدگمانیاں چلیں دونوں طرف. صحیح بات ہے. تو کسی عالم کے پاس پہنچے کہ صاحب کوئی حل ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ مومن کی روح جو ہے وادی السلام میں ہوتی ہے، اور جن پر عذاب ہونا ہے اس کی روح وادی برہوت میں ہوتی ہے. کہتے ہیں یمن میں ہے یہ، جیسے وادی السلام نجف میں ہے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ دعا لو. مومن تھے نا، کہا جاؤ وادی السلام میں پڑھو، روح ہو سکتا ہے اجازت مل جائے تو اس سے پوچھ لو. گئے، پڑھ کے چلے آئے، کچھ نہیں ہوا. قسم کچھ نہیں ہوا. تو اس عالم نے کہا، شاید بزرگ شخصیتوں کا نام ذہن میں، کہا تم تو کہہ رہے تھے مومن تھے کل. ہاں صاحب تھے تو بہت مومن. کہا اچھا چلو جاؤ وادی برہوت میں پڑھو، یہ دعا لو. گئے، انہوں نے پڑھا، پکارا. وہ عجیب کیفیت میں، عجیب حالت میں وہ روح آ گئی. کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم دین، ایمان، تقوی میں مشہور آدمی ہو، اور یہاں اور یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ سبب 3 ہے. کہا کیا؟ کہ نمبر 1، دن میں فلاں عالم کے ساتھ جا رہا تھا اور ان سے آگے چلا گیا تھا. یہ بے احترامی ہوئی عالم کے ساتھ. جی. 1. 2، میرے اوپر 1 درہم زکوٰۃ کا ہے، میں نے دیا ہے، ایسا نہیں دیا ہے، صحیح جگہ نہیں دیا. اور تمہاری رقم، یہ 3 چیز مجھ کو پھنسایا یہاں. کہا وہ میں لکھنا بھول گیا تھا، لڑکوں کو جا کے بتاؤ فلاں جگہ رکھی ہے ہم نے، اور میرے بیٹوں سے کہہ دینا کہ 1 درہم زکوٰۃ کا کسی مستحق کو دے دیں، اور جناب سے جا کے مل لینا کہ بھائی مجھ کو معاف کر دیں. وہاں سے آیا بھاگا خوش. تو کیسے سمجھ میں آیا؟ تو پہلے پہنچا لڑکوں کے پاس، آپ دیکھیے آپ کے فلاں جگہ دیکھیے امانت رکھی ہوگی. اچھا صاحب، لڑکے بے ایمان تھوڑی تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہے. صحیح بات ہے. میں دیکھا ہاں آئی ایم سوری، معاف کی جگہ یہ لیجیے. کل صحیح ہو گیا نا. کہا دوسری بات سن لو. کہا کیا؟ تمہارے باپ سخت مصیبت میں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے لڑکوں سے کہہ دو 1 درہم زکوٰۃ کا کسی مستحق کو دے دیں. کہا ٹھیک ہے. پھر مولوی صاحب کے پاس پہنچے. کہ صاحب یہ کیس ہے، پورا قصہ سنایا، اور اس میں آپ بھی ان کے لیے عذاب کا سبب بنے ہوئے ہیں. یار مجھ سے کیا مطلب؟ بیچارے مومن آدمی، میرا کبھی کچھ کہنے. ایک بار وہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کے آگے چلے گئے تھے بے احترامی کی وجہ سے. ہم کو یاد بھی نہیں ہے. خیر اگر ایسا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ڈائریکٹ مل کر، یا اللہ میں نے معاف کیا، ہو گیا نا. اب یہ آئے پھر وادی السلام. اچھا. دعا پڑھی. بھائی صاحب بہت عمدہ، شکریہ بھائی، میرا کام ہو گیا. میں وہاں سے چھوٹ کے یہاں آ گیا. اتنی اہمیت ہے حق مارنے کی. اب میں آپ کو یہاں ایک بزرگ عالم کا قصہ سناتا ہوں،
اور اس عالم نے یہ قصہ سنایا منبر سے. سمجھ گیا؟ وہ بہت غضب کا ہے. اس کے بعد پھر میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا. بہت عالم اور زاہد متقی پرہیزگار, نام ان کا تھا جناب مرحوم ہاشم حائری. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 100 دینار ایک یہودی آدمی سے قرض لے لیا تھا. اچھا. اور یہ طے تھا کہ 20 دن میں ادا کر دیں گے آدھا, اور اس کے بعد آدھا پھر دے دیں گے. کہنے لگے وہ آدھا دے دیا ہم نے جی. اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. بہت ڈھونڈا, اچھا نہیں مل رہا ہے. کہنے لگے ایک دن میں نے خواب دیکھا محشر, اور وہی صراط سے گزر. اچھا ہے نا. تو کہنے لگے جیسے ہی صراط سے گزرنے لگے, صراط کا مطلب جسر علی جہنم, جہنم کے اوپر ایک پل ہے, اس پر سے گزرنا ہے. کہنے لگے صاحب گزر رہے تھے, تب تک صاحب نیچے سے دیکھا آگ کے اندر سے یہودی نکلا. مولوی صاحب کہاں جا رہے؟ ہاشم صاحب ویئر آر یو گوئنگ سر. تو اب تو کہنا بھائی میں کیا کروں یار, میں نے بہت ڈھونڈا تم کو نہیں ملے. کہ صحیح کہہ رہے ہو. کہ تب میری غلطی بتاؤ. کہ کوئی بات نہیں, جاؤ جائیں. کہ جاؤ یہ کام کرو. کا کیا؟ کہ وہ خالی ایک انگلی رکھ دوں. انہوں نے سوچا ٹھیک ہے بھائی. اس نے یہاں انگلی رکھ دی. کہ جیسے ہی انہوں نے انگلی رکھی آنکھ کھل گئی, اور آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا کہ واقعی یہاں جلا ہوا ہے. ممبر سے انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا, قبا کھول کے دکھلایا کہ یہ دیکھو ابھی زخم موجود ہے, اس کا علاج چل رہا ہے. اور یہ واقعہ اس کتاب میں ہے. یہی تو ہے. یہ دیکھیے, یہ جو لکیر یہ ہم نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے, اسی بنیاد کے اوپر ہے. اچھا کیوں اس نے ایسا؟ وہ یہ اصل بتانے کا مقصد یہ کہ اس کا قرضہ تھا نا, اور اس نے ہو سکتا ہے اس میں ہے نہیں, ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن لیٹ ہوئے ہوں, اچھا نہ ملا ہو, اللہ عالم. جی جی. لیکن اصل مقصد سنانے کا یہ ہے کہ کوئی بھی ہو اس کا قرضہ ان کے اوپر تھا. جی جی. آدھا دیا آدھا نہیں دیا. اس میں بھی ان کی کوئی بہت غلطی نہیں تھی, یہ جھیلنا پڑ گیا. یہ مقصد یہ. اور انہوں نے ممبر سے اس لیے سنایا کہ دنیا کو بتانا بھیا دیکھ لو یہ میرا دوا چل رہی ہے, یہ خواب ایسے ہی نہیں ہے. لہذا مرنے سے پہلے اپنا حساب کتاب کر کے جاؤ, سیٹ کر کے جاؤ. جی. ایک بات اب آئیے, تو یہ تو زکوٰۃ ہو گئی نا, قرضہ ہو گیا. اسی میں ایک حق امام کا بھی ہے. اچھا بھئی یہ زکوٰۃ تو عام پبلک کا ہے نا. جی جی. قرضہ جس سے لیا اس کا حق ہے, یا کسی کی زمین مار لی جائے, پبلک کا حق ہے. جی. ایک حق ہے امام, جس میں امام کا حق ہے, اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق ہے, جس کو کیا کہتے ہیں؟ سہم امام, سہم سادات, خمس. خمس. جی ہاں. آدھا امام کا. تو جب عام حق مارنے کا یہ حال ہے, تو خمس مارنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ بھائی اس کو سن لیجیے. خب فرماتے ان اشد ما یکون الناس حالا یوم القیامہ, سب سے زیادہ قیامت میں جو بری حالت ہوگی, سمجھے آپ کس کی ہوگی؟ ان یقوم اہل الخمس, خمس والے کھڑے ہو جائیں, یعنی مستحقین خمس, وہ کھڑے ہو جائیں گے, وہ کھڑے ہو جائیں. فیتعلقون بذلک الرجل, اور کسی آدمی کو پکڑ لیں. جی. اور یہ کہیں ربنا ان ھذا الرجل قد اکل خمسنا, پالنے والے اس نے ہمارا خمس کھا لیا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کتنا بڑا مسئلہ ہے. جی جی. تو اس میں شاید یہ بھی ہو کہ خالی یہ نہیں کہ میں نے اپنا خمس نہیں نکالا. جی. یہ بھی آئے گا, اکلا خمسنا, ہمارا خمس کھا گیا, مطلب ہم نے شاید نہیں نکالا. تو جو مستحقین خمس ہے قیامت ہم کو پکڑ لیں گے, اس نے ہمارا خمس نہیں نکالا. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو وسیع حسن صاحب پر اعتبار تھا, ہے نا جی. آپ نے اپنا خمس وسیع حسن صاحب کو دے دیا کہ صاحب وہاں اگر کوئی سید ضرورت مند ہو تو دے دیجیے گا. وسیع حسن صاحب آمدن
اس لیے کہ بے دین ہے. سہوان اس کو کہیں لکھ کے صحیح سے رکھا نہیں, بھول گئے. 15 دن کے بعد قبا کے جیب میں دیکھ رہے ہیں یار 5,000 روپے کیسے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں رکھ کر کے. اس کو اپنا سمجھ لیا, جان بوجھ کے بھی نہیں صحیح. اچھا. اور وہ اپنے اوپر خرچ کر لیا. تو اکیلا خمسن میں آئیں گے نہیں آئیں گے. جی جی بہت سخت منزل ہے. تو کہتے ہیں کہ ان اشد ما یکون الناس حالا, سب سے زیادہ جو پرابلم میں آدمی ہوگا, اشد حالا, سب سے زیادہ شدت جس کو ہوگی, سختی جس پر ہوگی, سزا جس کو ہوگی قیامت میں, ان یقوم اہل الخمس, کہ اہل خمس یعنی مستحقین خمس کھڑے ہو جائیں, فیتعلقون بذلک الرجل, جی, اور اس آدمی سے لپٹ جائیں, فیقولون, اور یہ آواز دیں, ربنا ان ھذا الرجل قد اکل خمسنا, یہ آدمی ہے جس نے ہمارا خمس کھا لیا ہے, وتصرف فیہ, اور اس پر جو ہے وہ تصرف کر لیا, اپنا حق اپنا سمجھ لیا. جی. ولم یدفعہ الینا, اور ہم کو اس نے ہمارا حق دیا نہیں, ادا نہیں کیا ہے. فیدفع اللہ الیہم عوضہ من حسنات ذلک الرجل وکذلک اہل الزکاۃ. جی. نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے خمس کھایا ہے, جی, ان کو نیکی, بھائی مولانا وسیع حسن صاحب نے کوئی مجلس پڑھی ہوگی نا, تو یہ جتنی نیکیاں ہیں اس کو اٹھا کر کے اہل خمس میں بانٹ دے گا. جی جی. اچھا, اس کو اٹھا کے اہل خمس میں بانٹ دے گا. لو بھیا ان کی مجلس تم لے جاؤ, بانٹ لو, ان کا روزہ نماز لے جاؤ تم لوگ, بانٹ لو. تو یہ بھی جیسے نا وہ کہ وہ قدیاتی ہو, یہ ہوگا یہ ہوگا, اس میں اگر ہم نے خمس مارا ہے نا کسی کا, تو آپ مجلس پڑھتے رہیے. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم کو مرنے سے پہلے ان چیزوں کو سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی بقایا نہ ہو, قرضہ نہ ہو, ٹھیک, خمس میں ادھر ادھر نہ ہوا ہو, زکوٰۃ میں ادھر ادھر نہ ہوا ہو. اگر ہم یہ کر کے جاتے ہیں نا تو اللہ تو کریم ہے نا, ظاہر سی بات. بندوں کا حق آپ کے اوپر نہ ہو, بقیہ اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. میں تو ایک حدیثیں آپ کو سناتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ اپنے سے راضی کر لیجئے یا ادا کر دیجئے. صحیح بات. راضی کا مطلب یہ ہوا نا کہ یا تو ادا کر دیجئے یا کم از کم ان سے کہ سر ہمارے ساتھ ہیں, آپ معاف کر دیجئے. تو اس ساتھ ایک دو حدیثیں سناتا ہوں. فرماتے ہیں من ارض الخصماء من نفسه, جو لوگوں کو اپنی ذات سے راضی کر لے, جن کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے, جی جی, وجبت لہ الجنہ, اب آپ کی جنت ٹھیک ہے, کسی کا حق نہیں ہے آپ کے ذمے, وجبت لہ الجنہ بغیر حساب. ویکون فی الجنہ رفیق اسماعیل ابن ابراہیم, اور ایسا آدمی جو کسی کا حق مارے بغیر اس دنیا سے چلے جائے, یا اگر ہے اس کو ادا کر کے جائے, جنتی ہے, اور جناب اسماعیل فرزند حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوگا. درہم یردہ العبد الی الخصماء, ایک درہم جی, صاحب حق کو واپس کرنا, خیر لہ من عبادت 1000 سنہ, 1000 برس آپ عبادت کرتے رہیے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, یہ ادا کیجیے. اچھا, ایک درہم کی واپسی خیر لہ من عبادت 1000 سنہ, 1000 برس کی عبادت سے افضل ہے کہ آپ کے اوپر اگر کسی کا 1 روپیہ باقی تو وہ روپیہ ادا کیجیے. ومن عتق 1000 رقبہ, خالی یعنی 1000 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. وخیر لہ من 1000 حج, 1000 حج, و عمرہ, 1000 عمرے سے افضل ہے کہ آپ کسی کا 1 درہم یا جو بھی بقایا وہ واپس کریے, واپس کی. من رد درہما الی الخصماء, جو صاحبان حق کا 1 درہم واپس کر دے, اعتق اللہ رقبتہ من النار, اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا, آزاد کریں, جہنم سے بچ جائے گا. وَأَعْتَاهُ بِكُلِّ دَانِقٍ, اور اللہ ہر دانق کے عوض. اب دانق کیا ہے؟ جی, کہتے ہیں جیسے آپ کیا نہیں ہوتا تھا 1 پیسہ,
پھر وہ 25 پیسہ ہوا تو 1 54 ہوئی، جی پھر 50 پیسہ ہوا تو 58 ہوئی، جی جی ہاں، پھر 75 پیسہ ہوا تو 12 آنے ہوئے۔ ویسے ہی درہم جو ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اچھا سمجھے آپ؟ تو 1/6 درہم جو ہے وہ دانق ہے۔ دانق، دانق یعنی 1/6 درہم۔ تو کہتے ہیں کہ من رد درہمن الی الخصماء، اگر وہ جن کا بقایا ان کو آپ 1 درہم بھی واپس کرتے ہیں تو اعتق اللہ رقبتہ من النار، اللہ اس کے جہنم سے آزاد کرے گا۔ وَأَعْتَاهُ بِكُلِّ دَانِقٍ، ہر دانق کے عوض، جی درہم کے عوض نہیں بلکہ کیونکہ ہر 54 کے بدلے میں، جی جی جیسے آپ کے 1 آنا 2 آنا پھر 16 آنے کے بعد روپیہ ہوتا ہے نا، جی تو ویسے ہی یہ ہر کیا کہتے ہیں آنے کے بدلے، یوں کہہ لیجئے اتفاق سے، جی ہر دانق کے بدلے ثواب نبی، ہر دانق کے بدلے ایک نبی کا ثواب ملے گا۔ وَبِكُلِّ دِرْهَمٍ، اور ہر درہم کے بدلے مدینۃ من درۃ حمراء، بہشت میں آپ کو شہر عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی اگر بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، واقعی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ جو مذہبی، دینی، شرعی باتیں ہم تک آسانی سے پہنچ جا رہی ہے، یہ بھی ایک شکر کا مقام ہے کہ خداوند عالم نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کے لیے بھی یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے یہ حالات مہیا کیے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر سے حاضر ہوں گے، اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ بس ان باتوں کو صرف سننے تک نہ رہ جائے بلکہ ہم عملی میدان میں بھی اتریں، انشاءاللہ خدا ہمیں ہر گناہوں سے معاف کرے گا۔ تو ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، فی الحال دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔